طور سے چاہتا ہوں پچھلے 2-3 مہینوں کا منظرنامہ اگر اٹھا کر دیکھیں، اخبارات آپ اٹھا کر دیکھیں تو 2 طرح کی خبریں زیادہ اخباروں میں پڑھی اور سنی گئی یا دیکھی گئی۔ ایک طرف تو وہ خبریں تھیں کہ فلاں جگہ فلاں مسلم لڑکی نے ایک ہندو لڑکے سے شادی کی، اس کی لاش وہاں ملی، ایک ہندو لڑکی نے مسلم لڑکے سے شادی کی، اس کی لاش وہاں ملی، یا تو خبریں اخباروں میں اور ٹیلی ویژن چینلوں پر اس طرح کی ملی، یا ایک خبر جس نے آپ کو ذرا سا سر اٹھانے کا موقع دیا ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، ضمیر قادری صاحب یہاں بیٹھے ہیں، میڈیا اور پرنٹ میڈیا سے جڑے ہیں، میری بات کی تائید کریں گے۔ ابھی نیٹ کا رزلٹ آیا ہے، نیٹ کے رزلٹ میں ایسے لوگ جو محرومی کی زندگی جی رہے تھے، کوئی رکشہ چلا رہا تھا، کوئی آٹو رکشہ چلا رہا تھا، کوئی کسی چھوٹی سی دکان کا مالک تھا، کوئی مزدوری کر رہا تھا، ان کی بچیوں نے اپنی محنت سے دنیا کو چونکایا ہے۔ نیٹ کے کمپٹیشن کو جس طرح سے غریب بچیوں نے جیت کر اس بات کا ثبوت پیش کیا ہے کہ اگر ان کی سرپرستی کی جائے، وہ کلیاں جن کو سرپرستی کی ضرورت ہے، اگر آپ کے ذمہ دار لوگ اٹھیں اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے بھیڑیوں سے بچا کر، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس لفظ کو استعمال کر رہا ہوں، زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے بھیڑ، یہ ملک ترقی کے راستے پر آگے بڑھ جائے گا بغیر کسی تفریق مذہب و ملت۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو محبتوں کے ساتھ گلے لگا کر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھیے اور اس ملک کو خوبصورت بنائیے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے، ہاتھ سے ہاتھ کا انتخاب کرتا ہوں۔ اگلے شاعر سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں۔ زندگی بہت سچائیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور ضیاء ڈھوکی کے بعد اب جس شاعر کو میں مائک پر آواز دے رہا ہوں، ان کے کلام میں اردو مشاعروں میں ایک کامیاب شاعر کے طور پر، ایک کامیاب ناظم مشاعرہ کے طور پر ان دنوں ایک شاعر نے اپنے لہجے سے اردو دنیا کو چونکایا ہے، وہ نام ہے جناب منان فراز کا۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں۔ بھائی گر مد مقابل ہے تو حیرت کیسی، دوستو جنگ کے میدان میں مروت کیسی، گھر کی دیوار میں خود تم نے کیے ہیں سوراخ، اب کوئی جھانک رہا ہے تو شکایت کیسی۔ زوردار استقبال کیجئے جناب منان فراز۔ حاضرین اکرام، سب سے قبل میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ضمیر قادری صاحب، اتنے خوبصورت لوگوں سے ملنے کا پہلی بار مجھے موقع فراہم، میری پہلی حاضری اورنگ آباد پر۔ برادر عزیز حامد صاحب نے بتایا، منان صاحب، پورے ہندوستان میں پڑھنا الگ بات ہے لیکن اورنگ آباد میں پڑھنا الگ بات ہے، ایک ایک مصرے کی حفاظت کی جاتی ہے یہاں پر بنا کسی تمہید و تاخیر کے۔ میں اپنا ادبی اور اخلاقی فرض سمجھتا ہوں کہ جس شخصیت کے نام سے آج کا مشاعرہ منسوب ہے، بشر نواز صاحب کے نام سے، انہیں خیراج کے طور پر اہلیان اورنگ آباد کی جانب سے 4 مصرے پیش کر دوں، پھر اپنا شریف سفر عطا کریں بھائی۔ عرض کیا ہے کہ علم و فن، تہذیب، وفا و خودداری لے کر وہ سامان یہ سارا رہتا تھا۔ واہ! علم و فن، تہذیب، وفا و خودداری لے کر وہ سامان یہ سارا رہتا تھا، اور جی کرتا ہے لکھ دوں ان دیواروں پر، اس بستی میں ایک ادارہ رہتا تھا۔ جی کرتا ہے لکھ دوں ان دیواروں پر۔ جی شکریہ۔ میں نے اگر بشر نواز صاحب کے لیے 4 مصرے سچے پڑھے ہوں تو آپ کی یاد تائید ہونا تھی، میں پھر پڑھتا ہوں کہ علم و فن، تہذیب، وفا و خودداری لے کر وہ سامان یہ سارا رہتا تھا۔ واہ! جی کرتا ہے لکھ دوں ان دیواروں پر، اس بستی میں ایک ادارہ رہتا تھا۔ کہنا ہے واہ واہ۔ آئیے 4 مصرے اور عطا کریں آپ کی بعض سماعتوں کے حوالے کہ میرے وجود کا قصر یقین خالی کر۔ تو میرے وجود کا قصر یقین خالی کر، میرے عزیز میری آستین خالی کر۔ کہ میرے وجود کا قصر یقین، میرے وجود کا قصر یقین خالی کر، میرے عزیز میری آستین
خالی میری آستین خالی کر، پھر اس کے بعد وہ پل بھر ٹھہر نہیں سکتا جب آسمان کہے گا زمین خالی کر، اور اس کے بعد وہ پل بھر ٹھہر نہیں سکتا۔ دوستو ایک بار تھوڑا احساس ارادہ ہم سننا چاہتے ہیں 5 سے 7 منٹ میں کہ میرے وجود کا قصر یقین خالی کر، واہ واہ میرے عزیز میری آستین خالی کر، پھر اس کے بعد تو پل بھر ٹھہر نہیں سکتا جب آسمان کہے گا زمین خالی کر۔ بس اسی طرح سن لیں، 5 سے 8 منٹ 10 منٹ چاہیے مجھے کہ یہ بالکل تازے 4 مصرے۔ عرض کیا ہے کہ غلط ایک بات سے اکثر کئی باتیں نکلتی ہیں، واہ، غلط ایک بات سے اکثر کئی باتیں نکلتی ہیں، انا کی قبر کے اندر سے پھر لاشیں نکلتی ہیں۔ واہ واہ واہ، غلط ایک بات سے اکثر کئی باتیں نکلتی ہیں، انا کی قبر کے اندر سے پھر لاشیں نکلتی ہیں، انا کی قبر کے اندر سے پھر لاشیں نکلتی ہیں۔ خبر تجھ کو نہیں شاید تیری اس کاٹا چھاٹی سے میرے شہرت کے پودے سے نئی شاخیں نکلتی ہیں۔ واہ 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 واہ، خبر تجھ کو نہیں شاید خبر تجھ کو نہیں شاید تیری اس کاٹا چھاٹی سے میری شہرت کے پودے سے نئی شاخیں نکلتی ہیں۔ خوب ذکر کیا ہمارے ندیم بھائی، ہمارے بڑے بھائی، ہندو مسلم کے حوالے سے، قومی یکجہتی کے حوالے سے، یہی ہمارا سچا ہندوستان ہے۔ میں 4 بج سے پڑھتا ہوں کہ وطن کے چاک دامن کو کبھی سلنے نہیں دیتی، وطن کے چاک دامن کو جلیل صاحب کبھی سلنے نہیں دیتی، سکون و امن کے ہرگز کنول کھلنے نہیں دیتی۔ واہ واہ واہ، وطن کے چاک دامن کو کبھی سلنے نہیں دیتی، سکون و امن کے ہرگز کنول کھلنے نہیں دیتی۔ یہ ہندو اور مسلمان چاہتے تو ہیں بہت، لیکن سیاست ان کو آپس میں گلے ملنے نہیں دیتی۔ یہ ہندو اور مسلمان چاہتے سیاست ان کو آپس میں گلے ملنے نہیں دیتی، لیکن میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آپ کو جو رہنما یہاں حاصل ہوا، سیاسی رہنما امتیاز صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں قاضی صاحب امتیاز صاحب آپ کے لیے 4 میں سے پڑھتا ہوں۔ ارشاد ہے، عرض کیا ہے کہ جیسے باہر ویسے اندر ہوتے ہیں، کیا کہنا، جیسے باہر ویسے اندر ہوتے ہیں، واہ، یعنی خود میں مست قلندر ہوتے ہیں۔ واہ واہ واہ، جیسے باہر ویسے اندر ہوتے ہیں، کیا کہنا، یعنی خود میں مست قلندر ہوتے ہیں، اور قطرہ قطرہ خود کو بھرنا پڑتا ہے، تب جا کر کچھ لوگ سمندر ہوتے ہیں۔ قطرہ قطرہ خود کو بھرنا پڑتا ہے، قطرہ قطرہ خود کو بھرنا پڑتا ہے۔ جیسے باہر ویسے اندر ہوتے ہیں، یعنی خود میں مست قلندر ہوتے ہیں، قطرہ قطرہ خود کو بھرنا پڑتا ہے، تب جا کر کچھ لوگ سمندر ہوتے ہیں، تب جا کر کچھ لوگ سمندر ہوتے ہیں۔ اور 4 مصرے سیاست کیا ہونی چاہیے؟ جی، شرافت، ظرف، خودداری، وفا، انصاف، ہمدردی۔ واہ، کہ شرافت، ظرف، خودداری، وفا، انصاف، ہمدردی، محبت اور صداقت کا حسین پیغام لکھ دینا۔ واہ واہ، شرافت، ظرف، خودداری، وفا، انصاف، ہمدردی، محبت اور صداقت کا حسین پیغام لکھ دینا۔ اور اگر پوچھے کوئی سچی حکومت کس کو کہتے ہیں، تو ایک کاغذ پہ بس حضرت عمر کا نام لکھ دینا۔ بس اسی طرح کر لیں گے۔ حاضر کرتا ہوں کہ شرافت، ظرف، خودداری، وفا، انصاف، ہمدردی، محبت اور صداقت کا حسین پیغام لکھ دینا۔ اگر پوچھے کوئی سچی حکومت کس کو کہتے ہیں، تو ایک کاغذ پہ بس حضرت عمر کا نام لکھ دینا۔ تو شکریہ بہت۔ دوستو ایک الزام آیت ہوتا ہے، لیکن میں اشارے میں بات کرتا ہوں۔ حب الوطنی کے 4 میں سے ندیم بھائی پڑھنا چاہتا ہوں یہاں سے۔ کسی بھی قوم سے ہمدرد کو غلط بیان، غلط بولیاں نہیں چلتی۔ واہ، کسی بھی قوم سے ہمدردیاں جتانے کو غلط بیان، غلط بولیاں نہیں چلتی۔ اور تمہارے ملک سے بہتر ہمارا بھارت ہے، نمازیوں پہ یہاں گولیاں نہیں چلتی۔
واہ 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 واہ، کہ کسی بھی قوم سے ہمدرد کیا جاتا ہے، واہ واہ واہ، غلط بیان غلط بولیاں نہیں چلتی، واہ واہ، اور تمہارے ملک سے بہتر ہمارا بھارت ہے، نمازیوں پہ یہاں گولیاں نہیں چلتی۔ تو حب الوطنی کا مطلب سرحد پہ سر کٹا دینا ہی نہیں، ایک نیا ڈکشن 4 مصروں پیش کرتا ہوں کہ آپ پہنچیں گے ہندوستان کے آج کے برے حالات کے پر تیرے سر پھرے پرندوں کے، پر تیرے سر پھرے پرندوں کے کیا کہنا، جب بھی جی چاہے کاٹ سکتے ہیں۔ واہ، پر تیرے سر پھرے پرندوں کے جب بھی جی چاہے کاٹ سکتے ہیں، اور ہم کو بھارت سے پیار ہے ورنہ ہم بھی تلواریں بانٹ سکتے ہیں۔ کہ پر تیرے سر پھرے پرندوں کے جب بھی جی چاہے کاٹ سکتے ہیں، ہم کو بھارت سے پیار ہے ورنہ ہم بھی تلواریں بیٹھ سکتے ہیں۔ اور 4 بسے سنے پر غزل کی طرف غزل ایک سنا کے کہ فریب و مکر سے منہزور شکاری بن کر، فریب و مکر سے منہزور شکاری بن کر کردار تک پہنچیں گے انشاءاللہ آپ اس مصرے پر، کہ فریب و مکر سے منہزور شکاری بن کر اس نے ہر جنگ فتح کی ہے مداری بن کر۔ فریب و مکر سے منہزور شکاری بن کر، فریب و مکر سے منہزور شکاری بن کر اس نے جیتی ہے ہر ایک جنگ مداری بن کر۔ 313 رہے ہوں یا 72 لیکن ہم نے امداد نہیں مانگی بھکاری بن کر۔ 313 رہے ہوں یا 72 لیکن ہم نے امداد نہیں مانگی بھکاری بن کر، ہم نے امداد نہیں مانگی۔ بس دوستو پھر وہ غزل کے بڑے بڑے میرے سینئر سب شعراء اکرام بیٹھے ہیں، ان تک پہنچنا ہے۔ غزل کی طرف آتا ہوں، خوبصورت، کیونکہ یہ تو حالات حاضر کی ترجمانی آئی ہے اچھی شاعری کی طرف۔ دیکھیں ان مصروں کا کیا رد عمل مجھ تک آتا کہ ہماری روح کی بنجر زمین پر، ہماری روح کی بنجر زمین پر محبت کے نئے غنچے کھلیں گے۔ ہماری روح، چوتھا مصرع لگ گیا، دعائیں دے دیجیے گا۔ ہماری روح کی بنجر زمین پر حامد بھائی محبت کے نئے غنچے کھلیں گے، چلو چل کر بدن رکھ دیں کہیں پر، پھر اس کے بعد ہم کھل کر ملیں گے۔ ہماری روح کی بنجر زمین پر، چلو کہ ہماری روح کی بنجر زمین پر محبت کے نئے غنچے کھلیں گے، چلو چل کر بدن رکھ دیں کہیں پر، پھر اس کے بعد ہم کھل کر ملیں گے۔ 4 مجھ سے بھی یاد آتے ہیں کہ منور دل کی دھڑکن ہو تو سانسیں پاک ہو جائیں۔ واہ، امتیاز جلیل صاحب سنیے، منور دل کی دھڑکن ہو تو سانسیں پاک ہو جائیں، مقام ہو کی برکت سے نمازیں پاک ہو جائیں۔ منور دل کی دھڑکن ہو تو سانسیں پاک ہو جائیں، مقام ہو کی برکت سے نمازیں پاک ہو جائیں، اور جمال یار کا سرما اگر مل جائے قسمت سے ندامت کی ہو برساتے یہ آنکھیں پاک ہو۔ جمال یار کا سرما اگر مل جائے قسمت سے ندامت کی ہو برساتے یہ آنکھیں پاک ہو جائیں۔ اس غزل کا مسئلہ 2 شعر اور ایک کتاب جہمن تمام۔ ارشاد مطلب سماعت کرے کہ ہم نے، تم نے یا کسی اور نے مارے پتھر، ہم نے تم نے یا کسی اور نے، تم نے یا کسی اور نے مارے پتھر، پھر بھی ہوتے رہے بدنام بیچارے پتھر۔ ہم نے، تم نے یا کسی اور نے مارے پتھر، پھر بھی ہوتے رہے بدنام بیچارے پتھر۔ یہ شعر اس پر آپ کی داد مجھ تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ پھر بھی ہوتے رہے بدنام بیچارے پتھر، اور آئینہ جب بھی صداقت کا بناتا ہے کوئی، پھر بھی ہوتے رہے صداقت بیچارے پتھر، آئینہ جب بھی صداقت کا بناتا ہے کوئی، ایک ہو جاتے ہیں تب شہر کے سارے پتھر۔ آئینہ جب بھی صداقت کا بناتا ہے ایک ہو جاتے ہیں تب شہر کے سارے پتھر ایک ہو جاتے ہیں۔ جس شعر کے لیے غزل کہی تھی ندیم بھائی، آئینہ جب بھی صداقت کا بناتا ہے کوئی، ایک ہو جاتے ہیں تب شہر کے سارے پتھر، اور
सहते हुए जब बात अना तक पहुंची। आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर। जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची, तब मेरी माँ ने कहा मुझसे उठा रे पत्थर। वाह 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 वाह। खान फराज के कलाम में आपने महसूस किया कि आज का शायर जो देखता है